یعنی ٹائم زیرو بھی تھا، ٹائم ون بھی تھا، میٹر زیرو بھی تھا، میٹر ون بھی تھا، گیس زیرو بھی تھی، گیس ون بھی تھی، سالڈ زیرو بھی تھا، سالڈ ون بھی تھا. یعنی میں جب موجود نہیں تھا تو وہ صفات جو معدوم کی ہوتی ہیں وہ بھی میرے اندر تھی اور میں بن بھی رہا تھا، وہ بھی صفات تھی. تو دونوں صفات ایک ہی وقت میں، ایک زمانہ تھا ہی نہیں اور زمانہ ہو بھی، یہ دو ضد کیسے جمع ہو جائیں گی؟ یہ میری عقل کیسے قبول کر لے؟ اجتماع الضدین محال. اجتماع الضدین محال، دونوں ضدیں ہوئی نہیں. تو میں اگر خود بنا رہا تھا اپنے آپ کو، تو جب میں نہیں تھا تو وہ صفات، اور جب میں بن رہا تھا تو وہ صفات کیسے جمع ہو گئی؟ اللہ اکبر. یہ بھی بے وقوفی ہے. چوتھی ایک ہی چیز بچتی ہے، کسی غیر مخلوق نے اس کو تخلیق کیا، جو ہمیشہ سے تھا. اب یہ باتیں بعد میں آئیں گی. ہمیشہ سے تھا، طاقتور تھا، رحیم تھا، عادل تھا، منصف تھا، سمجھدار تھا، حکیم تھا، چاہت رکھتا تھا، ول رکھتا تھا. یہ صفات میں ہم بعد میں آئیں گے نا. اس پر اگر قوم کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں جی یہ تینوں پاسبلٹیاں، پروبیبلٹیاں مائنس ہو گئی ہیں، ایک ہی بچتی ہے، کسی غیر مخلوق نے اس کو بنایا. خلاص اس کا جواب دے دے کوئی. اور وہ اللہ ہے. میں وہ اللہ ہے، وہ تو ہے ہمارے لیے، تو ہے ہی اللہ نا. تو اگر قوم کے بچوں کو، قوم کے لوگوں کو شک آیا ہوا ہے نا، تو آپ کو کوئی بڑی ریسرچ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، من کے اندر ہوتی ہے یہ چیزیں. شیخ آپ نے کہا علم کا فساد جو ہے وہ ڈاؤٹس اور کنفیوژن تو یہ علم کا فساد تھا تو وہ اس نے، شیخ یہ تو علم ہی نہیں ہے، فساد تو علم آنے کے بعد ہوتا تو ہے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں آج میں آپ کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، صفحہ جوائن کریں. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں علماء کے پاس جائیں، میں کہہ رہا ہوں اہل علم کے پاس جائیں، اور مانے کہ آپ کے بڑے بڑے جو قداور لوگ گزرے ہیں، یہ جواب آج لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑے لیٹسٹ سوال اٹھا لیے، مگر اب بھائی یہ ہمیشہ سے تھے، یہ بونگیاں ہمیشہ سے تھیں. شیخ کلاس 10 یا او لیولز کے پہلے سال یا اے لیولز کے پہلے سال یونیورسٹی کی پہلی دوسری کلاس کے اندر ایک ٹیچر کھڑا ہو کے بول دیتا ہے تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو تم نے دیکھا ہے، اور بچہ ہمارا 16 سال پڑا ہوتا ہے دنیا اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا، اور اس کو علم ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. آگے پڑھے نا ہم سے. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں اس حوالے سے کہ یہ سوال کیا پوچھتے ہیں سامنے والے. جو میتھس اور پروبیبلٹی پڑھا رہے تھے، اسٹیٹس پڑھا رہے تھے، وہیں پہ اس کا رد ہو جاتا ہے سر، کہ آپ اس کائنات کے وجود کی پروبیبلٹیز کے اوپر ہمیں کوئی ایک ڈیفینٹ آنسر دے سکتے ہیں؟ How is the response of the people on this? زبردست. سمجھ میں ایسا لگ رہا ہے سر سے اوپر سے تو نہیں گزر گیا. نہیں اوپر سے کیسے گزر گیا شیخ، یقین بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کی ذات. آپ خود پوچھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو جواب بہت اچھا میں نے ملے جو گا. یہاں پہ آپ کو ایک کرینہ بتایا ہے فلسفے کے لحاظ سے، خالق کے وجود کے اوپر، کیا قوم کو سمجھ میں آیا؟ یا ریپیٹ کروں پھر سے کہ ہونے کے 3 امکانات ہو سکتے ہیں، یا خود بنا لیا، یا کسی مخلوق نے بنا دیا، یا بغیر کسی اس کے خود بخودی تکے اور اتفاق اور محض پیٹرن. یہ تینوں نہیں قبول کر سکتی انسان کی عقل، ورنہ تو پھر یہ فزکس، کوانٹم فزکس اور فزکس پہ اپلائی کریں نا یہ ویلیوز، یہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک ہی ہو سکتا ہے، غیر خالق ہوگا، غیر مخلوق ہوگی وہ چیز. اب اس پہ ایک اور بات بھی ہم لا سکتے ہیں. الحمدللہ نیچے رپلائی آ رہا ہے، الحمدللہ سر زبردست، بالکل سمجھ آ گیا. بہترین سر، علم حاصل کرنا اور اپنے آپ کو زیادہ علم حاصل کرنے کے قابل بنانا، اس کو پیش کرنا. علم پکا ہوگا تو پھر وسوسے میں لڑے گا. ماننا یہاں سے ایلن موٹ آئے گا، وہاں سے ڈاکنز آئے گا، وہاں سے کارل مارکس آئے گا، وہاں سے کوئی آئے گا اور آپ کی بنیاد ہل جائے گی. کوئی نہ بھی آئے شیخ، شیطان ہی آئے گا اندر وسوسہ ڈالے گا اور انسان. آگے چلتے ہیں نا، ہم آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ دلیل ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی. اب آتے ہیں ذرا کو، اگر اس کائنات کے آگے کوئی کائنات نہیں ہے، اس زندگی کے آگے کوئی زندگی نہیں ہے، اس دنیا کی بعد کوئی کچھ نہیں ہے، تو بھائی میں صبر کیوں کروں؟ صحیح بات ہے. میں ان سے کہتا ہوں نا، جو اللہ کے منکر ہیں، جو اسلامی اقدار کے منکر ہیں، جو شریعت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ نظام ہونا ہی نہیں ہونا چاہیے، مذہب کا، دین کا تعلق ہی نہیں ہے چیزوں کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں صبر کیوں کروں؟ میں کس وجہ سے صبر کروں اس دنیا میں؟ میں کیوں برداشت کروں بھائی جان؟ میں اس کائنات کے اندر جو تقسیم ریسورسز ہیں، میں اس کا کھلا انکار کرتا ہوں. کمپرومائز کیوں کروں؟ میں کیوں صبر کروں جی؟ آپ مجھے انسانیت کا وہ کس بنیاد پر آپ مجھے، یا کسی انسان کو میں کہوں یا تو رک جاؤ، کہے گا بھائی کیوں رک جاؤں؟ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے چاہیے، میں کیوں نکاح کروں؟ صحیح. میں کیوں شادی کروں؟ میں قانون کو مانوں ہی کیوں؟ میرا اپنا، میں خود قانون.
صحیح. تو یہ کہاں ڈیفائن کریں گے؟ حاکم کون بنے گا؟ فاصل کون بنے گا؟ لاز کون ڈیفائن کرے گا؟ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پاور میں آ گیا. آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ کے پاس اگر خالق نہیں ہے, تو پھر یہ ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے لے کے آئیں؟ تو اس پر وہ اعتراض کریں گے تمہارے یہاں بڑا امن ہے جیسے جو اللہ کو ماننے. ہم نے کہا یار دیکھیں, ایپلیکیشن کے فلا کو آئیڈیالوجیکل فلا نہیں کہہ سکتے, صحیح. تنفیذ کے نقص کو آپ نظریے کا نقص نہیں کہہ سکتے. مسلمان کو دیکھ کر آپ مسلمان کو دیکھ کے آپ اسلام کے اوپر نہیں ضرب لگا سکتے. اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو آن دا بکس مارنا پڑے گا اسے, اور وہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے بڑے بڑے بابے نہیں مار سکے جو الٹے ہاتھ کے بیٹھے ہیں. تو پہلی بات یہاں پر یہ ہے. آخری بات, من سے پوچھیں نا آپ, من سے, من مانتا ہے کہ اللہ, اور یہ جب بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو او گاڈ نکلتا ہے ان کے منہ سے. بھائی جان آپ کیسے یہ زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ جب جہاز ہلتا ہے تو جب جہاز تھوڑا سا اوپر ہلتا ہے نا آسمان پہ, وہ اینڈ کے اندر جب نیچے آتا ہے نا تو پھر جب اس کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیکاز آف سم ٹیکنیکل نہیں, کیونکہ ایک انجن بند آپ سرٹنٹی کو اچیو کیا. تو اس پر ایک اور بات ہم کرتے ہیں, اگر یہ میتھس سے ہی, میتھمیٹکس سے ہی سرٹنٹی اچیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ہے میرا آج چیلنج دنیا کے ان لوگوں کو جو سپر نیچرل, ما فوق الفطرت, آسمانوں کے اوپر اور جو 3 ڈائمینشن سے باہر کسی دنیا کو نہیں مانتے, جو کہتے ہیں ایوری تھنگ از میتھمیٹکس, جو صرف اور صرف پلس مائنس کو مانتے ہیں. تو جب تک ایک انسان کو پوری میتھمیٹکس نہیں پتا چلے گی کہ بھائی یہ دیوار گرنے والی ہے یعنی اس کی لائف ختم ہوئی ہے یعنی ایکسپائری ڈیٹ, تو اس طرح تو پاگل ہو جائے گا وہ. تو وہاں کیسے وہ چلتا ہے؟ کیا ایتھیسٹ ہر میتھس کے ساتھ چلتا ہے دنیا میں؟ یا دنیا کے سارے میتھمیٹیشین بھی صرف میتھس پہ چلتے ہیں؟ یا وہ کسی, تو پھر چھوڑتا کس کے اوپر؟ تو میتھمیٹیکلی کوئی چیز ہے, وہ کہتے ہیں اس لیے تو کوئی چیز میتھمیٹیکلی ایکسپلین نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کا کوئی میتھمیٹیکل ریزن ہوگا لیکن سپر نیچرل کاز نہیں ہوگا. یہ ان کا سٹانس ہے, یہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک میتھس پتہ نہیں چلے گی تو ہم کہیں گے ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اور آپ لوگ ایبسولوٹ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم بتا رہے ہیں اگر میتھمیٹیکل کاز سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ ہی ہوگا پیچھے. تو یہی جنگ ہے, وہ میتھس کے آگے ماننا نہیں چاہتا اور ہم جو میتھس کے آگے نہیں سمجھ پاتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں. صاف بات ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. یہی جنگ ہے ہماری. Amazing. یہ میرا ون لائنر ہے. وہ میتھمیٹک, تو پھر مسلمانوں کے اندر بھی شک پتہ ہے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ میتھس کی طرف جب گیا ہے نا تو اس نے میتھس کو ایبسولوٹ کر دیا. ہمارے ادارے میں نہیں ہوتے تھے میتھس والے. یہی ہے